حضرت داعیہ کبیر اور حضرت مفتی اعظم ہالینڈ اور محب محترم اور جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی صحابہ وسلم۔ محب محترم حضرت مولانا انوار احمد بغدادی زیادہ مجدہم، اور ان سے پہلے حضرت مفتی اعظم ہالینڈ کے ذریعے آپ حضرات نے بہت کچھ سماعت فرمایا۔ حضرت مولانا انوار صاحب نے اپنے مختصر اور جامع الفاظ میں جو پیغام دیا ہے، جو دعوت دی ہے اور جو نصیحت فرمائی ہے، اسے آپ لوگ دل میں جگہ دیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ عمل ہو جائے تو علماء کی ساری کوشش کامیاب ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا کام تو ہم سمجھتے تھے کچھ اور تھا، اب یہ حضرات بھی عرس کی محفلوں میں آ گئے۔ پہلے نہیں کیا، یہ بس 2 سال سے شروع ہوا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی نسبت ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جو علم اور عمل دونوں کے جامع تھے۔ جب اس تحریک نے اپنے کو علم اور عمل دونوں کا جامع کر لیا تو اس کی اقدار ہو گئی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہوتا تھا وہی ان کا تقویٰ اور عمل ہوا کرتا تھا، اور جو تقویٰ و عمل ہوتا تھا وہی ان کا فتویٰ ہوتا تھا۔ ان کا عمل دیکھ لیجئے تو سمجھ لیجئے یہی فتویٰ ہے، فتویٰ دیکھ لیجئے تو سمجھ جائیے کہ یہی ان کا عمل ہے۔ وہ اسلاف کے قافلے سے کیسے بچھڑ کر ادھر آ گئے، اور انہوں نے اسلاف کی یاد زندہ کر دی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اپنے اصحاب کو خطاب کر کے سرکار نے فرمایا: تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، زمانے خیر میں، زمانے برکت نشان میں، کہ اگر تم لوگ دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو تم اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے تمہارے بعد کہ وہ لوگ دین کے 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو بھی ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارا دور وہی دور ہے، مگر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے صاحب عظیمت بنایا تھا۔ صاحب رخصت نہیں،
اس لیے وہ ہر معاملے میں عظیمت پر نظر رکھتے تھے. عظیمت کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. اس لیے علماء سے اور ان سے بہت کچھ مسائل میں اختلافات ہوئے. اور بھی وجہ ہیں، دلال کا اختلاف بھی ہے، تقوی کے اختلاف بھی ہے، عظیمت اور رخصت کا بھی اختلاف ہے. ہر گوشے پر روشنی ڈالی جائے تو کم از کم مجھ جیسے نالائق کو بھی 3 گھنٹہ چاہیے. تھوڑی سی گفتگو ایک بیمار زبان سے سن لیجیے جو اسی تمہید کے گرد انشاءاللہ گردش کرے گی. میں نام نہیں لیتا، لیکن حضرت مولانا انوار صاحب نے کچھ باتیں ایسی کر دیں کہ جن کی بنا پر میں کچھ لوگوں کے کہیں کہیں نام لے سکتا ہوں. حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلفاء سے، جنہوں نے کنز الایمان پر تفسیری حاشیہ لکھا ہے. بہت زبردست حاشیہ ہے. بہت بڑے عالم جلیل تھے، محقق تھے، درس خطیب بھی تھے. حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف اللہ قندی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اپنی مجلسوں میں اس کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ کسی ضرورت کے لیے انہوں نے اسپرٹ آمیز روئی جلائی. کوئی ضرورت پیش آئی، جلا دی اس کو. تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ اسپرٹ استعمال کرتے ہیں؟ یہ اختلافی ہوئے. پہلے میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ الکوہل ہو یا اسپرٹ شرعی نقطہ نظر سے ناپاک ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا ہے کہ اس کا قطرہ قطرہ پیشاب کی طرح سے ناپاک ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پھینک دیا جائے، اسے چھوا بھی نہ جائے، اس سے اجتناب کریں، دور رہیں. مگر ایک عالم جلیل الشان نے اسے کسی ضرورت کے لیے جلا لیا تو کچھ چھونا تو پایا گیا ہوگا، استعمال تو پایا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اسپرٹ استعمال کر رہے ہیں. کہ حضرت جلا ہی تو رہا ہوں، جلا ڈالوں؟ کیا جلانا بھی ممنوع ہوگا؟ حکم تو ایک وہ ضائع کر دیا جائے، جلانا بھی ضائع کرنا ہے. فرمایا کہ آپ ضائع کرنے کے لیے نہیں جلا رہے ہیں، استعمال کرنے کے لیے جلا رہے ہیں. یہ بھی استعمال ہے. حضرت صدر فاضل نے کوئی ناجائز کام کیا تھا؟ یہ اختلاف فتویٰ اور تقویٰ کا. تقویٰ فتویٰ جواز، تقویٰ احتراز. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، آپ بہت جلیل الشان عالم ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ اس طرح کے امور میں احتیاط پر اور تقویٰ پر عمل کریں. ایسے ہی کو ٹوکا جاتا ہے، عوام الناس کو نہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب الجمعہ وغیرہ میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ شروع کیا. ایک صحابی جلدی جلدی آئے، بیٹھ گئے. تو فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ اور اتنی دیر سے؟ حکم تو یہ اللہ کا کہ اذان سنو تو فوراً آ جاؤ. خطبہ شروع ہو گیا تب آپ آ رہے ہیں. آج کتنے لوگ آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ میں ان کو پوچھا گیا
تو انہوں نے بتایا کہ کسی اہم کام میں تھے اور گھر واپس آئے تو بس وضو کیا چلے آئے. کہا آپ نے وضو بھی کر لیا اتنی دیر میں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم دیا کرتے تھے. جمعے کے دن کا غسل کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی لازم نہیں، مگر اس پر بھی تنبیہ ہو رہی ہے. تھوڑی سی دیر ہوگی تو اس پر بھی تنبیہ ہو رہی ہے. جانتے ہیں وہ آنے والے صحابی کون تھے؟ کوئی عام صحابی نہیں تھے. تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے یہ بتانا چاہ رہے تھے اور کوئی یہ کرے تو صرف نظر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو تنبیہ کی جائے گی. چلو افاضل کے علاوہ کوئی اور کرتا تو شاید سرکار مفتی اعظم خاموش رہتے، مگر سرکار نے ان کو متنبہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ آپ وہ نہیں ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، آپ تو خاصان خدا میں ہیں، آپ کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ایک مسئلہ اٹھا آپ کے زمانے میں. پہلے عام طور پر علماء مدرسین جو مدرسے میں رکھے جاتے تھے تو ان کی تنخواہیں طے ہوتی تھیں کہ مثلا 200 روپیہ ماہانہ، اور اس کے ساتھ کھانا بھی مقرر کیا جاتا تھا کہ 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا یا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا ہوگا. تو ایک بہت بڑے عالم نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ اجارہ ناجائز اور فاسد ہے، کیونکہ اجارے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز اجرت مقرر کی جائے وہ معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، مجہول نہ ہو، اور وہ اجرت کیا چیز ہوگی یہ بھی معلوم ہو. کسے معلوم کہ ہفتے کے 7 دنوں میں کس دن کس ٹائم میں کون سا کھانا دیا جائے گا، کتنی مقدار ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کسی کو اس معلوم نہیں. مقدار بھی مجہول، کیفیت بھی مجہول، کیسا ہوگا یہ سب کچھ مجہول. تو جب اجرت کا ایک حصہ کئی طرح سے مجہول ہے تو اجارہ ناجائز ہوا. علماء کتنی پابندی کرتے تھے میں بتاؤں. حضرت حافظ عبد الرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اشرفیہ کے فارغین میں، تاریخ اشرفیہ میں سب سے عظیم و جلیل فارغ التحصیل حضرت علامہ مولانا امام المتکلمین حافظ عبد الرؤف رحمۃ اللہ علیہ. جیسا علم ویسا ہی تقویٰ. ان کی ایک جگہ تدریس کی ڈیوٹی ہوئی تو کھانے یہ طے ہوا تھا کہ اتنے روپے تنخواہ اور کھانا. تو ان لوگوں ان کے ہاں کھانے کے لیے روٹی کا لفظ بولا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنی تنخواہ بھی دیں گے اور روٹی بھی دیں گے. روٹی کا مطلب تھا کھانا دیں گے. کچھ علاقوں میں چاول کو کھانا کہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں کھانے کو روٹی کہتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. تو انہوں نے منظور کر لیا، پڑھانے لگے. کھانے میں روٹی بھی آتی تھی، سبزی بھی آتی تھی، دال بھی، کبھی گوشت اور سب کچھ ہوتا تھا. تو روٹی لے لیتے تھے، سب واپس کر دیتے تھے. تو 1-2 ہفتہ ایسے گزر گیا تو صاحب خانہ آئے. حضرت کیا بات ہے، طبیعت صحیح ہے، پیٹ درست ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے سب ٹھیک ہے. تو کہا آپ روز کھانا واپس رکھ لیتے ہیں، صرف روٹی رکھتے ہیں باقی سب واپس کر دیتے ہیں؟ کہا آپ نے طے تو یہی کیا تھا، میں نے تو کھانے کے لیے کہا تھا، تو آپ نے کہا تو روٹی دیں گے. تو انہوں نے سر پکڑ لیا کہ حضرت یہاں پہ کھانے کو روٹی کہا جاتا ہے. روٹی کا مطلب ہم پورا کھانا دیں گے، پورے کھانے میں سبزی بھی ہے، روٹی بھی ہے، دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے. سب کی اجازت ہے، آپ سب کچھ کہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بیان میں خطا.
اتنی احتیاط کی جاتی ہے. تو یہ حکم دے دیا ایک مفتی جلیل الشان نے کہ اساتذہ کو جو اجارہ ہوتا ہے یہ ناجائز. اتفاق سے مدرسہ مظہر اسلام بی بی جی میں جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، اس کے اساتذہ کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اجارہ طے کر رکھا تھا. اتنے روپے اور کھانا، اور سب کو کھانا بھی ملتا تھا. حضرت جب جلسوں سے باہر سے واپس تشریف لائے تو اساتذہ پہنچے، مفتیان دین پہنچے، ایسا معاملہ ہے. تو حضرت نے جو جوابات دیے ہم سب تو نہیں نقل کریں گے. ایک بات فرمائی، یہ صحیح ہے کہ اجرت کی مقدار مجہول ہو تو اجارہ ناجائز اور فاسد ہوتا ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس اجرت پر عام لوگوں کا تعامل نہ ہو، عام مسلمانوں کا عمل درآمد نہ ہو. اور یہ تو ایسی اجرت ہے، یہ ایسا اجارہ ہے جس پر تقریباً پورے ہندوستان میں عام مسلمانوں کا تعامل پایا جاتا ہے. تعامل نے اس کو جائز کر دیا. فرمایا کہ ان مفتی صاحب کی نگاہ نہیں پہنچی، جہاں انہوں نے شامی میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ناجائز ہے، وہاں انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ اس پر ہم فلاں مقام پر گفتگو کر آئے ہیں فنظر، تو تم اس کو دیکھو. اس جگہ کو دیکھا گیا تو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو ناجائز، مگر جہاں تعامل عام ہو جائے مسلمانوں کو وہاں جائز ہے. فرمایا انہوں نے یہ تو دیکھا، اور جہاں انہوں نے دیکھنے کو کہا وہ نہیں دیکھا. تعامل کیا چیز ہے صاحب؟ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ گھر کی بات ہے نہیں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. ایک حدیث پاک سنیے. سرکار علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. جب مسلمانوں کے اس پر عمل درآمد ہو گیا اور وہ سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جائز ہے، جائز. اعلی حضرت علی رحمہ کے زمانے میں انسانوں کی تصویر کا مسئلہ اس وقت اٹھ گیا جب ہماری حکومت نے پاسپورٹ پر انسان کا فوٹو ہونا لازمی قرار دے دیا. بات بہت طویل ہے، ایک پورا واقعہ دلائل کے بست کے ساتھ مکالمے اور محاکمے کے ساتھ ذکر کیا جائے تو کافی وقت لگے گا. ہم بہت اختصار کے ساتھ ایک جھلک دکھلاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. مسئلہ تھا حج کا. ایک بہت بڑے مفتی تھے حضرت مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے مفتی تھے، عالم جلیل الشان تھے. انہوں نے تحقیق کی اور فتویٰ لکھا کہ حج کرنا فرض ہے، اور جب فوٹو کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنے گا اور پاسپورٹ کے بغیر حج نہیں ہوگا تو ہم مجبور اور مضطر ہو گئے فوٹو کے لیے. فرض کو ادا کرنے کے لیے باتصویر پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور ہم اس فرض کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ باتصویر پاسپورٹ نہ ہو. تو اس مجبوری کی وجہ سے تصویر پاسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اور بھی باتوں نے لکھی ہیں. مشہور ضابطہ ہے فقہ حنفی کا، فقہ اسلامی کا ضابطہ ہے الضرورات تبیح المحظورات. جب سخت مجبوری اور اضطرار ہوتا ہے تو حرام کام بھی مباح اور جائز ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ نہیں، تصویر کھینچانا ابھی بھی ناجائز ہے، ہم اجازت نہیں دیتے ہیں.
پوچھا گیا کہ الضرورات تبیح المحظورات تو ہے یہاں پر؟ فرمایا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ راستہ پر امن نہ ہو، پر خطر ہو تو حج کی ادائیگی واجب نہیں رہ جاتی، اور 1 2 سال 3 سال مؤخر کر دیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ مثلا راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں یا پٹائی کر دیتے ہیں، راستہ پورا نہیں رہا، فرماتے ہیں یہ تو حصی خطرہ ہے، اور ایک شرعی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا عورت کا کوئی شوہر نہیں ہے، شوہر فوت ہو گیا اور اس کے محارم مثلا باپ بھائی بھی نہیں ہے، تو وہ حج کو نہیں جائے گی جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ ساری چیزیں صحیح ہیں، موجود ہیں، سارے شرائط فرائض موجود، لیکن حج اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جب اس کے لیے شوہر فراہم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جائے گی، جب تک نہیں فراہم ہوتا ہے تب تک ایسے رکی رہے گی۔ اس کے اور بھی نظیر ہے، تو یہ شرعی امن کی نظیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے فوٹو کی اجازت نہیں دی ہے، حرام قرار دیا ہے، اور تصویر کو لازمی قرار دے دیا گیا، تو حرام اگر حج کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا پڑے تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ حج کو جائے، انتظار کرے۔ عدت والی گزارت نہیں ہے کہ حج کو جائے، انتظار کرے، عدت ختم ہو۔ اسی طرح سے انتظار کیا جائے کہ راستے میں جب حج کو جائیں گے تو حرام کا ارتکاب کرنا پڑے گا فوٹو کھنچوا کر کے، لہذا اس سے رکیں۔ شریعت فوراً حج کو واجب نہیں کرتی ہے کہ حج کو فوراً واجب الادا ہو، نہیں ہے، 1 2 سال کی دیر ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں کوشش کی جائے کہ حکومت مان جائے۔ اگر حکومت نے اپنا قانون واپس لے لیا تو سب لوگ بغیر فوٹو کے حج کریں گے اور حرام کا ارتکاب نہیں کرنا پڑے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فوراً حرام کا ارتکاب ضروری ہو تو ضرورت شرعی پائی جائے گی، اور فوراً حرام کا ارتکاب ضروری نہیں ہے تو ضرورت شرعی نہیں پائی گئی۔ سال بھر کی 2 سال کی 3 سال کی دیر کی جا سکتی ہے، لڑائی لڑی جائے تاکہ حکومت اپنے قانون کو واپس لے سکے۔ اور فقہ نے بھی لکھا ہے کہ ضرر فوری طور پہ موجود ہو تو ضرورت متحقق ہوگی اور اس کا حکم ہوگا، اور ضرر فوراً موجود نہیں ہے تو ضرورت متحقق نہیں ہے۔ تو امام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت شرعی تو اس وقت موجود ہوتی جب ضرر موجود ہوتا، فوراً 2 سال 4 سال 3 سال کی گنجائش نہ ہوتی۔ یہاں جب گنجائش موجود ہے تو ضرر موجود نہیں، ضرورت موجود نہیں، تو ضرورت جب ہے ہی نہیں ہے تو محظور مباح کیسے ہوگا؟ ہاں، فساد موجود ہے، یہ الگ سبب ہے۔ اگر فساد موجود ہو تو فساد کو دور کرنے کے لیے، فساد کا مطلب خلاف شرع کام کا ارتکاب، تو فساد کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، نہ یہ کہ فساد کو دور کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے اور محظور کو، حرام کو حلال کر دیا جائے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت زبردست بات کی مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی اور بہت گوشیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت نے جو فرمایا تھا اس پر عمل بھی کر کے دکھلایا۔ حضرت کو حج کے لیے جانا ہوا تو فرما دیا کہ میں فوٹو کھنچوا کے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، تو حکومت نے تھلے تسلیم خم کیا اور ان کو بغیر فوٹو کے ان کا پاسپورٹ بنا کر دے دیا، آپ جائیں اور حج کریں، آپ کے لیے تصویر کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابی عظیمت بزرگ تھے، اپنے ارادے میں پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو حکومت بھی جھک گئی اور ان کو بغیر فوٹو کے حج کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ایسی تھی، انہوں نے بھی فرمایا میں نہیں جاؤں گا حج کو، تو ان کو بھی حکومت نے بغیر تصویر کے پاسپورٹ بنا کر دے دیا، وہ بھی حج کو تشریف لے گئے اور حج کر کے چلے آئے۔ یہ دونوں عمل اس بات کی شہادت دے رہے ہیں
کہ اس مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، اگر اس فتوے پر لوگ ڈٹ گئے ہوتے، عمل کیا ہوتا سال بھر 2 سال 3 سال، تو حکومت اپنا قانون واپس لے لیتی اور سب کو بغیر تصویر کے حج کی اجازت دے دیتی۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، خطیب البراہین حضرت صوفی ملت مفتی محمد نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی۔ میں تو خطیب ہی نہیں ہوں، وصال فرما گیا۔ وہ مسائل مجھے سے پوچھا کرتے تھے، کبھی ملاقات ہو گئی تو مجھ سے، ورنہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر مجھ سے پوچھتے تھے۔ ان کے مریدوں نے ان پر اصرار کیا کہ حضرت ایک حج اور کر لیں، تو پوچھا اجازت ہو گئی ہے، یعنی حج نفل کے لیے اجازت ہو گئی ہے؟ اچھا، مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجازت دی تھی صرف حج فرض کے لیے، حج نفل کے لیے نہیں۔ کسی نے کہا دیا ہاں، انہوں نے میرے پاس بھیجا، جاؤ وہ کہہ دیں گے، لکھوا کے لاؤ، لکھ دیں گے، کہہ دیں گے تو میں چلوں گا۔ میرے پاس آئے تو میں نے سوچا کہ اس وقت جماعت میں صرف ایک عالم ہے جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، تو ہم نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، جو بچ رہا ہے اس کو بچنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ بات جب ان کو ملی تو انہوں نے میرے لیے دعائیں دی، خوشی کا اظہار کیا، اور جب ملاقات ہوئی جلسے میں فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا فتویٰ دیا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نے کیوں اجازت دے دی، اس پر بھی نظر ڈالیے۔ حکومت کا منشا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی جعلسازی نہ کرے، کہ اپنا پاسپورٹ بنوا لیا اور دوسرے کو بھیج دیا، تیسرے کو بھیج دیا، اور فوٹو لگا رہے گا، فوٹو کو ملا لیا جائے گا۔ اگر فوٹو والا ہی ہے وہ پاسپورٹ والا تو اس کو بھیجیں گے، وہ نہیں ہے تو جعلسازی نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے غور کیا کہ حکومت نے کیوں اجازت دی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سراپا برکات وہ ذات ہے کہ وہ کردار و عمل کے ذریعے، شکل و صورت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے ہر حیثیت سے مخصوص تھی، متعین تھی۔ فوٹو ہو نہ ہو، کوئی شخص حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے انہوں نے کوئی جعلسازی کی ہے، نہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ ذات جب بھی جائے گی تو وہی ذات جائے گی، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ وہ ذات اپنی مثال آپ تھی، تو فوٹو کے ذریعے ان کی کیا تصدیق کی جاتی؟ وہ اپنی مثال آپ تھے، اپنی تصدیق خود تھے۔ اس لیے حکومت نے اجازت دے دی کہ آپ جائیں، آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر لوگ اگر حضرت کے فتوے پر عامل ہو گئے ہوتے تو سب کو اجازت مل گئی ہوتی۔ وقت کم ہے، ایک مثال سے بہت سنا دیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ صرف ایک مسئلہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں فاسد ہوگا؟ تو کچھ مفتیان کرام نے جواب دیا کہ نس والا، رگ والا انجیکشن لگوائیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ انجیکشن پھیل کر پورے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور گوشت والا انجیکشن لگائیں گے تو روزہ نہیں جائے گا کیونکہ معدے تک نہیں پہنچتا ہے۔ کچھ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ کوئی بھی انجیکشن ہو، نس والا انجیکشن ہو چاہے گوشت والا انجیکشن ہو، لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ گوشت والا انجیکشن بھی پھیلتے پھیلتے تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے مگر وہ بھی معدے تک پہنچ ہی جاتا ہے،
اس لیے گوشت والے انجیکشن سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور رگ والے نس والے انجیکشن سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جب بات حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فتویٰ دیا، پہلا فتویٰ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، نس والا انجیکشن لگے تو بھی نہیں ٹوٹے گا اور گوشت والا انجیکشن لگے تو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے کوئی غذا پانی پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہ اور اگر رگوں مسام کے ذریعے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسام جیسے یہ جو باریک رگیں جو ہم کو سوراخ جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن سوراخ ہے کیونکہ پسینہ انہیں سوراخوں سے نکلتا ہے، تو باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے، اس میں اگر سوئی چبھ ہوئی جائے تو وہ منفذ کے ذریعے نہیں بلکہ مسام کے ذریعے جاتا ہے۔ ذرا بات گاڑی ہو رہی ہے، منفذ مسام کیا چیز ہے میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں دو طرح کے سوراخ بنائے ہیں۔ منفذ کھلے سوراخ، جیسے منہ یہ کھلا سوراخ ہے، ناک یہ کھلا سوراخ ہے، 5 سوراخ کھلے ہیں، 2 کو آپ سمجھ لیجیے۔ یہ کھلے سوراخ ہے، جو کھلے سوراخ ہیں ان کو منفذ کہا جاتا ہے، اور کچھ بند سوراخ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر جانتے ہیں سوراخ ہے۔ جیسے جن سوراخوں سے پسینہ آتا ہے، سوراخ ہے تبھی تو پسینہ آتا ہے، تو وہاں بھی سوراخ ہے۔ تو جو سوراخ ہم کو کھلے طور پر نظر نہیں آتے ہیں، بند ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو مسام کہا جاتا ہے۔ مسام کے معنی جس میں سوئی جا سکے، ان کو مسام کہا جاتا ہے۔ اور جو کھلے سوراخ ہے جیسے منہ ہے، ناک ہے، 3 اور ہیں، ان کو منفذ کہا جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منفذ کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسام کے ذریعے پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کے ذریعے جو دوا پہنچتی ہے یا جو غذا پہنچتی ہے انجیکشن کے ذریعے تو وہ معدے تک وہ مسام کے ذریعے جاتی ہے، منفذ کے ذریعے نہیں، کیونکہ اگر نس میں ڈالتے ہیں تو نس کے اوپر جو رگوں کا حصہ چڑھا ہوا جو باریک سوراخ ہیں ان کے ذریعے سوئی چبھوئی جاتی ہے، پھر اندر جاتا ہے، تو وہاں بھی منفذ نہیں بلکہ مسام ہے۔ گوشت کے ذریعے جائے تو یہاں بھی منفذ نہیں بلکہ مسام ہے۔ تو منفذ کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، مسام کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انجیکشن کوئی بھی لگوائیے وہ منفذ کے ذریعے نہیں، مسام کے ذریعے دوا پہنچتی ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر پوری ایک تحقیقی مقال لکھا ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد شریف القمردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو ان کی تحقیقات وغیرہ میں چھپا ہوا ہے، جس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ منفذ کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مسام کے ذریعے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جزیات کے ساتھ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو خوب مدلل اور مبارک کیا ہے۔ یہ بحث کا ایک دور یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بھی وصال فرما گئے، شاعر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی 2000 میں وصال فرما گئے۔ پھر یہ مسئلہ سامنے آیا، ایک بہت بڑے عالم جلیل نے، صاحب تصانیف کثیرہ نے، بہت بڑے محقق نے، نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے یہ تحقیق فرما دی کہ یہ جو منفذ کا اور مسام کا فرق ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہا کی اپنی ایجاد ہے، اختراع ہے جو صحیح نہیں ہے۔ پورا فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گلوکوز کا انجیکشن لگایا جائے تو کھانے کا جو بھی مقصد ہے وہ سارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، طبیعت میں آسودگی ہوتی ہے، بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، تو کھانے پینے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک دوسری بات کھڑی ہو گئی، اور اس وقت اس کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ مسئلہ اتفاق سے ایک بہت بڑے سیمینار میں پیش کیا گیا، عجیب اتفاق،
جن علماء نے مقالہ لکھا سب کے سب نے وہی سب دیکھا اور وہی سب لکھا کہ فقہا کی اپنی ایجاد ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر کے قلم اٹھایا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ ہم کچھ وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ اب ہم کو کھڑا ہونا چاہیے، اور میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں آیتیں لکھی، حدیثیں لکھی اور ثابت کر دیا کہ فقہا کی ایجاد نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں سب کچھ موجود ہے۔ مثلا میں نے لکھا کہ مسام کیا ہے؟ منہ ہے، یہ منفذ کیا ہے؟ منہ اور ناک ہے۔ قرآن فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جائے۔ کھایا کسے جاتا ہے؟ منہ سے۔ پیا کسے جاتا ہے؟ منہ سے۔ اور کبھی بیماری ہوتی ہے تو ناک کے ذریعے، نلکے کے ذریعے غذا پہنچا دی جاتی ہے، تو ناک سے بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور منہ سے بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اس کی ایک حد بیان کر دی گئی ہے، کب تک کھاؤ، کب تک پیو، یاد کب تک ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اب بس بند۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد تو تم روزہ رکھو اور یہ روزہ رات آنے تک مکمل کرو۔ روزہ کا مطلب ہے کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بیوی کے ساتھ جماعت سے رک جانا، کھانے پینے جماعت سے رکنے کا نام ہے صوم۔ تو ثم اتموا الصیام الی اللیل کہا کر کے قرآن نے ہدایت کر دی ہے کہ تم کو کھانے پینے کی اجازت رات میں ہے، مگر کب تک ہے؟ اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ اس حد تک کھا سکتے ہو، اور جب صبح صادق طلوع ہونے کے وقت قریب آ جائے تو کھانا بند، پینا بند۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رکھو اور روزے کو مکمل کرو رات آنے تک، یعنی اس وقت سے لے کر رات آنے تک، یعنی دن ڈوبنے تک نہ کھاؤ نہ پیو اور نہ جمع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر کھائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پیے روزہ ٹوٹ جائے گا، جمع کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانا پینا جب سے دنیا ہے تب سے آد رسالت تک، آد رسالت سے آج تک، اور آج سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک کھانا پینا منہ سے ہوگا، منہ منفذ ہے۔ کھانا پینا ناک سے ہوگا، ناک منفذ ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ منفذ کے ذریعے کھاؤ گے، منفذ کے ذریعے پیو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی اجازت کی حد صبح صادق کا طلوع ہے، اس کے بعد کھایا پیا تو روزہ نہیں رہے گا، یا روزہ رکھے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ منفذ کے ذریعے کھاؤ گے پیو گے تو روزے کی حالت میں تم کھاؤ گے پیو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا مسام کے ذریعے بھی قرآن میں حدیث میں کہیں ہے کہ مسام کے ذریعے کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ عجیب، مسام کے ذریعے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اگر مسام کے ذریعے کوئی چیز بدن کے اندر جاتی ہے تو اس کو کھانا نہیں بولتے ہیں، اس کو پینا نہیں بولتے ہیں، وکل و شرب نہیں ہے، وکل و شرب میں نہیں آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگا کر بیٹھ جائے یا نہر میں دیر تک غسل کرتا رہے ٹھنڈے پانی میں، تو اس کے مسام کے ذریعے بہت کچھ پانی اندر جذب ہو جائے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بھوک اور پیاس بھی بہت حد تک بجھ جائے گی، کھانے پینے کا جو مقصد ہے وہ قریب قریب حاصل ہوگا۔ مگر کیا یہ کھانا ہے؟ مگر کیا یہ پینا ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے روزہ چلا جائے گا؟ نہ کتاب اللہ میں کہیں ہے کہ روزہ جائے گا، نہ حدیث رسول اللہ میں کہیں ہے کہ روزہ جائے گا۔ فقہا نے جو بیان کیا ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، وہ کتاب اللہ میں بھی ہے، سنت رسول اللہ میں بھی ہے، مگر آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں، وہ کہیں نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود غسل کرنے کو حکم دیا ہے، حتی تغتسلوا، غسل کرو، فطہروا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اور احادیث کریمہ تو بے شمار ہے، کثیر ہے غسل کرنے تعلق سے۔ تو رمضان کے مہینے میں غسل کا حکم ہے، غسل کر سکتے ہو۔
اگر کوئی جنبی ہو گیا یا اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اسے غسل کا حکم ہے، غسل کرے، اور جب غسل کریں گے تو مسام کے ذریعے پانی اندر جائے گا۔ قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے، اگر اس سے روزہ ٹوٹتا تو رمضان کے دنوں میں غسل کرنا جائز نہیں ہوتا، مگر قرآن جب اجازت دے رہا ہے تو صاف ہو گیا کہ رمضان کے دنوں میں ہم مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر لے جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن منفذ کے ذریعے جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فقہاء نے جو فرمایا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، آپ نے جو فرمایا وہ اختراع بندہ ہے، وہ ایجاد بندہ ہے، وہ نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں۔ رہ گئی بات مقصد کی، تو مقصد تو اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں کوئی دیر تک بیٹھا رہ جائے یا لیٹ جائے ٹھنڈے پانی میں تو آدھے گھنٹے کے بعد بھوک پیاس ختم ہو جائے گی لگ بھگ، تو مقصد تو کھانے پینے کا حاصل ہوا۔ مگر کیا دنیا میں کسی بھی فقیہ نے شریعت کی کسی بھی کتاب میں اس کو فاسد کہا گیا ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، تو صرف مقصد کی بات نہیں ہے، شریعت نے جس طور پر روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے اس طور پر روزہ رکھنے سے روزہ ہوگا، اور جس طور سے روزہ فاسد ہونے کے لیے کہا ہے اس طور پر اس کو عمل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی انسان کے کہنے نہ کرنے سے کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ کام ہندوستان میں یا اور بھی جگہوں پہ آپ لوگ جائزہ لے لیجئے، تنہا جس شخص نے کیا ہے وہی شناکار نے کیا ہے۔ دفاع کرتا ہوں اپنے دارالفتہ میں بیٹھ کر، مگر میرے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ہے ذات حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایسے سینکڑوں ان کے نوادرات ہیں۔ یہ فیضان ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ سب حاصل ہوا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ الرضوان کے فیضان کرم سے، نگہ کرم سے۔ بس چلتے چلتے ایک بات بیان کر دوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت بڑے عالم دین، باکمال، بے مثال، مگر جب فتویٰ نویسی کا جذبہ ہوا تو ساتھ اپنے استاد مکرم، والد مکرم حضرت مفتی نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر 7 سال تک مشق فتویٰ نویسی کی ہے۔ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہم نے بھی گنا نہیں ہے لیکن ہم نے جو اندازہ لگایا تو 12 سے 13 سال تک اعلیٰ تعالی رحمۃ الرضوان کی خدمت میں رکھ کر فتویٰ نویسی سیکھی، اور جزیات کی تخریج کا کام کیا ہے۔ فتویٰ نویسی سیکھنے میں سب سے اہم کام جزیاتی تخریج کا ہوتا ہے، یہ انہوں نے سیکھا ہے۔ اور ان سے ہمارے استاد حضرت مفتی محمد شفیع اللہ قمردین رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال 3 مہینے تک سیکھا ہے، اور میں نے حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 20 سال سیکھا ہے۔ یہ وہ ضروری سلسلہ ہے جو مجھ سے جاتا ہے حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ ان کا سلسلہ پہنچتا ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تک، ان کا سلسلہ پہنچتا ہے اللہ تعالی رحمت تک، ان کا سلسلہ پہنچتا ہے مفتی نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ تک۔ یہ وہ ضروری سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں تحقیق فتاویٰ میں کبھی خطا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضروری سلسلہ سر سبز و شاداب رکھے، جیسے کل رکھا تھا ویسے آج بھی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔